بی بی کے فضائل اور عظمت کو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، آخر میں مصائب پڑھوں گا۔ تو اب ایک مرتبہ وہ یزید ملعون جو ہے کوشش کر رہا بار بار بی بی سے ہم کلام ہو، لیکن بی بی جواب نہیں، میں تجھے اس لائق نہیں سمجھتی، بلندی پہ بیٹھا تھا، میں تجھے اس لائق نہیں سمجھتی کہ تجھ سے علی کی بیٹی ہم کلام ہو۔ یہاں تک اس نے کوشش کی، پہلے تو سلام نہیں کر رہا تھا، پھر اس نے ایک مرتبہ سلام کیا بی بی کو تاکہ جواب دینا واجب ہے، اس نے سلام کیا، بی بی نے جواب نہیں دیا۔ توجہ، سلام مومن کے سلام کا جواب واجب ہے، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں۔ اگر کافر آ کے سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب واجب نہیں ہے، سارا مجمع نہیں ہے میرے ساتھ۔ عزیزان گرامی، جناب زینب کبریٰ کا یزید کے سلام کا جواب نہ دینا بتا رہا ہے۔ بی بی یزید کو مسلمان نہیں مانتی تھی، اور مسلمانوں جسے نبی کی نواسی نے سلام کا جواب نہ دیا ہو، سوچ سمجھ کے اسے رضی اللہ کہنا۔ میری باتیں پہنچ رہی ہیں جانے گرامی؟ اگر کوئی یزید کو رضی اللہ کہے تو اس سے پوچھو، یا یہ کہہ دے کہ نبی کی نواسی کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، اگر اتنی جرأت ہے تو یہ کہہ دو کہ معاذ اللہ علیہ باللہ جناب زینب کبریٰ سلام علیہا کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، پھر یہ مانو کہ یزید مسلمان نہیں تھا، جسے نبی کی نواسی سلام کا جواب دے۔ تو اس نے بہت کوشش کی کلام کرے، لیکن جناب زینب نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا، بالکل کلام نہیں کر رہے، نہیں اس لائق نہیں سمجھتی۔ جب بچے ڈرنے لگے تو آپ نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں، کچھ نہیں کر سکتا اس کی۔ اب ایک مرتبہ جب یزید نے اول، سب علماء نے جو لکھی تاریخ شیعہ سنی علماء نے لکھا، اول سفر، پہلی سفر کو قافلہ پہنچا تھا دربار یزید، 61 ہجری تھی، اور بی بی کا سفر بہت طویل ہو چکا ہے، جمعے کا دن تھا، جمعے کے دن بی بی پہنچی تھی دربار یزید میں، اور اس دن یزید نے ایک درباری ملا سے خطبہ دلوایا جس میں اس نے جناب مولا کائنات کی توہین کروائی، اور پھر جناب سید الشہداء کے خلاف خطبہ دلوایا۔ جو نبی اکرم فرما گئے تھے کہ جب تک نماز جمعہ کے خطبے میں میرا نام لے کر اور میرے اہل بیت کا نام لے کر کے درود و سلام نہیں بھیجو گے تو خطبہ قبول نہیں، اور اگر نماز جمعہ کا خطبہ قبول نہیں تو نماز قبول نہیں۔ ابھی بھی مجمع نہیں ہے سارا، توجہ، نماز میں نام لے کے، یہ نہیں کہنا کہ ٹھیک ہے کسی نبی پہ درود و سلام ہو، کسی علی پہ نہیں، نام لے کے کہنا ہے، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین۔ توجہ، رسول خدا کا نام لے کر کہنا، ان پہ درود و سلام ہو، پھر نام لینا 12 اماموں کے، جناب خاتون جنت کا نام لے کے درود و سلام بھیجنا۔ توجہ، خطبہ قبول نہیں، اور اگر کوئی نام لے کے توہین کرے تو سمجھ لو فاسق ہے۔ میں نے تو نام بھی نہیں لی تو آپ پریشان کیوں ہو گئے؟ تو میں نے تو نام نہیں لیا، کس نے توہین کی ہے؟ تو عزیزان گرامی، اب یہ ایک پورا ماحول بنایا گیا، تو اس نے ایک مرتبہ اپنے اس درباری سے کہا کہ بھئی تم نام لے کے جناب مولا کائنات کا نام لے کے توہین کرنا۔ پھر اس کے بعد امام حسن حسین کا کہا، پھر امام حسین کا کہا باغی تھے، انہوں نے اب اس قسم کا ماحول، وہاں امام سجاد علیہ السلام کھڑے ہو گئے، آپ نے کہا میں خطبہ دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں جہاں پہ توہین ہو رہی ہے نا، تو پھر وہاں معصوم کا اختیار ہے، حق ہے کہ وہ دفاع کرے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ تو اب چوتھے امام علیہ السلام دفاع کرنا چاہتے تھے، جیسے کھڑے ہوئے ایک مرتبہ یزید نے اشارہ کیا جلاد کو، سپاہیوں سے کہا ان کو روکو۔ یقین مانی میری بالکل حالت نہیں، میں زور زبردستی پڑھ رہا ہوں اس وقت۔ جیسے جلاد اور سارے کے سارے سپاہی آگے بڑھے، انہوں نے امام کی زنجیروں میں ہاتھ ڈالا، کہا قیدیوں کو بادشاہ کے اور خلیفہ کے مقابلے میں بولنے کی اجازت نہیں۔ جب امام وقت پہ پابندی لگا دی گئی تو جناب زینب نے فوراً سوچا، جب پہلے علی پہ پابندی تھی تو صدیقہ کبریٰ نے خطبہ دیا تھا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، اور اب کیونکہ چوتھے علی پہ پابندی ہے تو صدیقہ صغریٰ کی ذمہ داری تھی۔ صدیقہ کبریٰ وہاں بول چکی، صدیقہ صغریٰ دربار یزید میں خطاب کر رہی ہیں۔
جناب سیدہ صدیقہ کبریٰ ہیں، جناب فاطمہ زہرا، جنہوں نے مدینے کے دربار میں خطبہ دیا تھا. اب جناب زینب نے اپنی والدہ کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے خطبہ دیا، اور جیسے ہی بی بی کھڑی ہوئیں، ایک چبوترا تھا جہاں پہ بٹھایا گیا تھا قیدیوں کو، کہا جاتا ہے کہ سب بیٹھے ہوئے تھے، تو یزید اوپر بیٹھا تھا، وہاں سے دیکھ رہا تھا. تو اس نے دیکھا ایک مرتبہ کہ ایک بی بی کھڑی ہو گئی، فوراً جلاد سے کہا روکو انہیں، یہ خطبہ نہ دینے پائیں. جیسے جلاد آگے بڑھا تو ایک مرتبہ بی بی نے سر اٹھا کے دیکھا، جو یزید اس بلندی پہ بیٹھا تھا اپنا تخت لگوا کے. بی بی نے کہا کون روکے گا مجھے خطبہ دینے سے؟ توجہ دیکھیں، اب تک وہ ہم کلام ہو رہا تھا، بار بار خطاب کرتا تھا، بی بی جواب نہیں دیتی تھی، سلام کیا بی بی نے جواب نہیں دیا. اب بی بی خطاب کر رہی ہیں، وہ روک نہیں سکتا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. اب تک وہ بار بار بی بی سے خطاب کرتا، بی بی نے جواب نہیں دیا. ایک مرتبہ جب اس نے کہا نا جلاد سے روکو اس بی بی کو، جناب زینب، اس کو کہتے ہیں کہ بی بی کے ہاتھوں میں رسیاں تھیں، بعض نے زنجیریں بھی لکھی ہیں، لیکن بی بی کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. یہ مسلم ہے کہ بی بی کے ہاتھ بندھے تھے، چادر چھین لی گئی تھی. بی بی ایک مرتبہ کھڑی ہوئی، کہا کون روکے گا مجھے خطبے سے؟ او یزید تو روکے گا؟ یبنت طلقاء. توجہ دیکھیں، طلقاء جمع ہے طلیق، ایک ہے مطلق سے لیکن نہیں طلیق. طلیق جب دو افراد میں لڑائی ہو، جنگ ہو، اور ان میں سے ایک دوسرے کو زیر کر دے، اور زیر کرنے کے بعد سینے پہ پاؤں رکھ کے کہے جا میں نے تجھے چھوڑ دیا، تو جسے وہ جانے دیتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے، آزاد کر دیتا ہے، اسے کہا جاتا ہے طلیق. ابھی بھی مجمع نہیں ہے. بی بی نے یزید سے خطاب کرتے ہوئے کہا طلیق کے بیٹے نہیں، یبنت طلقاء. بھول گیا اپنے اجداد کو جنہیں میرے بابا نے آزاد کیا تھا. یعنی جو فتح مکہ پہ میرے بابا کے ہاتھوں رہا ہوئے تھے، ان کی اولاد تو مجھے روکے گا؟ میں نے کوشش کیا کہ اس انداز سے پیش کروں. بی بی نے کہا یبنت طلقاء، تیری اتنی جرت تو مجھے اگر روک سکتا ہے تو روک کے دکھا، میں علی کی بیٹی. دیکھیں اب یہ بی بی چیلنج دے دے کہ سارے دربار کا ماحول بدل رہی. مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے. دیکھیں ایک مرد کا بھی قید میں خطاب کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور اگر ایک بی بی ہو، دختر رسالت کی دختر ہو، علی و فاطمہ کی گود کی پلی ہو، ان کا اس ماحول میں، اس دربار میں خطاب کرنا بڑا مشکل تھا. لیکن بی بی نے مرتبہ دیکھا کہ نہیں، امام وقت پہ پابندی ہے. جب امام وقت پہ پابندی ہو تو پھر بیویوں پہ واجب ہے امام کا دفاع کریں. ولایت اور امامت کا دفاع پھر بیویوں پہ بھی واجب ہے. مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں. عزیزان گرامی، ہر مرد پہ واجب ہے کہ ولایت و امامت کا دفاع کرے، لیکن اگر مردوں پہ پابندی ہو تو پھر بیویوں پہ اگر امکان ہو ان پہ بھی واجب ہے. اگر واجب نہ ہوتا تو اس ماحول میں، اس دربار میں حضرت زینب کبریٰ خطبہ نہ دیتی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. بی بی دیکھ رہی ہیں ولایت و امامت کا دفاع واجب ہے، کیونکہ اور کوئی ہے نہیں. عباس ہوتے تو وہ دفاع کرتے، جو ہوتا ہے یہاں وہ دفاع کرتا ہے. اس وقت کوئی نہیں، میں دفاع کروں گی. بی بی کھڑی ہو گئی، کیا روک سکتا ہے تو روک کے دکھا. یزید نے سارے کے سارے سپاہیوں سے کہا آگے بڑھو، روک دو. دربار میں کچھ لوگ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا یزید، اولاً تو یہ خاتون ہے، دوسرے یہ بزرگ ہیں، تیسرے قیدی ہیں. قیدی خاتون، وہ بھی بزرگ، کچھ نہیں کر سکتی، بولنے دے. اب یزید نے ایک جملہ کہا کہ تم نہیں جانتے یہ جس خاندان سے ہے، ان کے خاندان سے جب بھی کوئی بولتا ہے وہ میرے خاندان کو نابود کر دیتا. بہت دیکھیں، اس کو خود ادراک ہے کہ یہ کس عظیم خاندان سے. ایک مرتبہ کہا تمہیں نہیں اندازہ یہ جس خاندان سے، کیونکہ اس نے تو کیا کہہ رکھا ہے، لوگوں سے کہہ رکھا ہے باغیوں کا کنبہ ہے. اب جب بی بی خطاب کر رہی ہیں تو اسے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ تعارف کروائیں گی. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے. کہ تمہیں نہیں اندازہ. بی بی نے، لوگوں نے کہا نہیں بولنے دے، کچھ نہیں ہو سکتا، یہ کچھ نہیں کر سکتی. اس نے جملہ کہا یہ نابود کر دیں گی، مجھے ہی نہیں میرے پورے خاندان کو نابود کر دیں گی. مجمع نے کہا کچھ نہیں کر سکتی، بوڑھی خاتون ہے، قیدی ہیں، نہ تلوار چلائیں گی نہ کچھ. اسے اندازہ تھا یہ خطبہ دیں گی، بس ایک خطبے میں یہ فاتح.
پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی، یزید سارے شیعہ سنی حتیٰ غیر مسلم مورخین نے لکھا یزید کربلا نہیں آیا تھا، یزید کو مولا عباس کے نام سے بڑا ڈر لگتا تھا، وہ کہتا تھا فوج مرتی ہے ماری جائے، میں خود کربلا نہیں جاؤں گا کیونکہ عباس ابن علی آ رہے ہیں۔ اللہ نے کہا جس بی بی کو تو کمزور سمجھ رہا ہے وہ تیرے دربار میں تجھے شکست دیں گی، اور جناب زینب نے شکست دی۔ چمن چمن کلی کلی نکر نکر کلی کلی آواز اب تک آ رہی تھی یا میرے چیخنے سے آ رہی تھی؟ چلیں انشاءاللہ تعالیٰ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، تو یہ جناب زینب کبریٰ سلام علیہ کی عظمت ہیں، بی بی نے ایک مرتبہ اس دربار کے اندر پورا ماحول تبدیل کر دیا۔ وہ یزید جو روک رہا تھا اب روکنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا۔ تو جناب زینب کبریٰ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اگر روک سکتا ہے روک کے دکھا، میں علی کی بیٹی ہوں۔ بی بی نے خطبہ شروع کیا اور بی بی نے تعارف کروایا، پہلے حمد باری تعالیٰ بجا لائیں، رسالت میں آپ کا تعارف کروایا، پھر کہا ان کے خاندان کا تعارف، اور کہا یہ جو خاندان کا میں نے تعارف کروایا یہ ہمارا خاندان۔ اب ایک مرتبہ بی بی نے خطاب کیا یزید سے اور اس کو کچھ آیات بھی سنائی ہیں، وہاں پہ کچھ آیات میں نے جس آیت کی تلاوت کی یہ بھی بی بی نے آیت پڑھی ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ۔ ظالم، اب دیکھیں خطاب، دیکھیں رسول خدا کی حدیث سنا دو، اس کے بعد پھر یہ جملے پیش کروں گا۔ سرور کائنات فرماتے ہیں افضل الجہاد کلمۃ الحق عند الجائر، سب سے بڑا جہاد، افضل ترین جہاد ظالم و جابر کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا۔ یزید سے بڑا ظالم کوئی نہیں، جناب زینب سے بڑی مجاہدہ کوئی نہیں۔ اب جناب زینب کبریٰ اس ماحول میں جہاد کر رہی، سب سے بڑا جہاد جناب زینب کا، یہ جہاد اکبر ہے۔ بی بی نے ایک مرتبہ کہا، وہاں پہ چلیں ایک دو اور جملے سن لیجئے، اس کے بعد پھر میں یہ آیت کو دوبارہ تشریح کروں گا۔ کہ بی بی نے کہا یا یزید، یزید کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کد قیدک وسعا سعیک وناسب جہدک۔ دیکھیں یہ قاتل کو قاتل کہنا، حاسد کو حاسد کہنا، مکر و فریب مکار و عیار کو اس کے منہ پہ مکار و عیار کہنا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ عزیزان گرامی، ہم نے دیکھا بڑے بڑے افراد جیسے ظالم کے سامنے پہنچتے ہیں قصیدے پڑھنے لگتے ہیں۔ آپ کے کیا کہنے، یہاں تک میں تو نام لینے کا عادی نہیں ہوں ابھی۔ جملہ پیش کر دیتا ہوں، حجاج ابن یوسف ثقفی ملعون کا نام سن رکھا ہے، جس نے 80,000 شیعوں کو شہید کر دیا۔ تو دوسرے خلیفہ کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر نے سنا نا کہ اتنے افراد مارا ہے، اس نے کہا کہ ایسا نہ مجھے بھی مار دے۔ تو وہ تفریق نہیں کرتا تھا، فرق نہیں کرتا تھا، اس کے سامنے جو آ جائے تو کہا بھئی ٹھیک ہے میں جا کے بیعت کر لیتا ہوں تاکہ میری جان بچ جائے۔ پہنچ گیا، جیسے پہنچے کہ بھئی حضور سلام۔ حجاج نے کہا کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ کہا حضور مجھے رسول خدا کی حدیث یاد آ گئی تھی کہ جس کی گردن پہ اپنے زمانے کے خلیفہ کی بیعت نہ ہو تو وہ کفر کی موت مرا۔ دیکھیں بات کیسے کیسے لوگ تھے۔ مولا امیر کی بیعت نہیں کی اس نے، یہ ان افراد میں سے جس نے مولا کائنات علیہ السلام کی بیعت نہیں کی مدینے میں، اور حجاج کی بیعت کرنے کے لیے پہنچ گیا۔ پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے نہیں پہنچ، جیسے پہنچا اس نے کہا بھئی میں حضور یہ حدیث نبوی آ گئی، من لیس علیہ بیعت فی عنقہ، یعنی جس کی گردن پہ بیعت نہ ہو اپنے زمانے کے خلیفہ کی، اپنے زمانے کے امام کی، تو اس کی کفر کی موت ہوتی ہے۔ آپ خلیفہ وقت ہیں، تو حضور سوچا کہ آپ کی بیعت کرتا چلو۔ تو اس نے، حجاج بھی بہت ہی ملعون آدمی تھا، اس نے فوراً اشارہ کیا، کہنے لگے میرے ہاتھ مصروف ہے، پاؤں پہ بیعت کر لو۔ خلیفہ کے بیٹے میرے پاؤں پہ، دوسرے خلیفہ کے بیٹا، وہ خلیفہ صاحب کے بیٹے کو بھی پتا تھا کہ بھئی یہ پاؤں پہ بیعت کیا جا رہا ہے تو یہی مار دے گا ابھی اگر میں بیعت نہیں کروں گا۔ کہا حضور پاؤں پہ بیعت صحیح، آگے آ گیا، اس نے منہ کے آگے پاؤں رکھا، بیعت کر، ابھی اس نے پاؤں پہ بیعت کر لی۔ سوچ سکتے ہیں آپ لوگ پہنچ رہے ہیں، میرے باتیں تلخ تو نہیں ہیں۔ تو کیا کیا عبداللہ بن عمر نے، پاؤں پہ بیعت کر لی۔
جب بیعت کر لی کہا ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں. ابھی وہ باہر نہیں نکلا تھا, کہنے لگے علی کی اس نے ہاتھوں پہ بیعت نہیں کی تھی, میں نے پاؤں پہ کروا لی. آپ نے دیکھا جو اہل بیت سے دور ہو جاتا ہے, جو علی ابن ابی طالب سے دور ہو جاتا ہے, وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ لیدان گرامی, مولا کائنات کی بیعت نہیں کی. بہت سے افراد یہ سوچتے ہیں کہ آخرت میں جا کے سزا ملے گی. جو گستاخ آل محمد ہوتا ہے, خدا رسول کی قسم, وہ دنیا میں دیکھ کے جاتا ہے, آخرت بہت دور ہے. آپ دیکھ لیجئے تاریخ اٹھا کے, چاہے اس زمانے کے ہوں چاہے کہیں سے کوئی ہو. میں نے نام نہیں لیا کسی کبھی اس زمانے کے, ایسے افراد ہیں آج کے دور میں بھی ہیں. حضرت کرام میں گستاخ. اب اس نے کیا کیا, اپنے پاؤں پہ حجاج نے عبداللہ بن عمر سے بیعت کروائی. یاد رکھیں ولا یحسب, جناب زینب کبریٰ کہہ رہی یا یزید کد کیدک وسعا سعیک وناسب جہدک واللہ لا تمحو ذکرنا. او یزید تو نے جتنا مکر و فریب کرنا تھا کر لیا, تجھ میں طاقت ہے تو اور دھوکہ دے لے. کد کیدک وسعا سعیک, تو نے جتنی کوشش کرنی تھی کر لی, اور اگر تجھ میں اور ہمت ہے تو اور کوشش کر لے. توجہ, پتہ نہیں جملے میرے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے. وسعا سعیک وناسب جہدک, جتنی کوشش کر سکتا ہے تو, جتنی تیرے اندر عداوت ہے بغض ہے تو پوری کوشش کر لے. پھر بھی قسم کھا, واللہ اللہ کی قسم. توجہ, یہ واو قسم ہے, واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت بحینا. اللہ کی قسم ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے. وہ جو میرے جد رسول خدا پہ وحی نازل ہوئی تھی وہ ختم ہونے والی نہیں ہے. نہیں ہے مجمع, آپ سب لوگ آج سن رہے ہیں, 1400 سال پیچھے چلیے 61 ہجری میں شام میں سنیں. You have to go back into history to understand the words of حضرت زینب. یہ الفاظ سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک آپ 1400 سال پیچھے نہ جائیں. اس زمانے کے لوگ ارے ابھی اس بی بی نے اپنا تعارف کروایا میں نبی کی نواسی ہوں, اور اتنی بڑی قسم کھا لی, اللہ کی قسم کھا لی, اور کہہ رہی ہیں ہمارا ذکر مٹنے والا نہیں. ارے مٹ تو گئے, اس کے بھائی مارے گئے, بیٹے مارے گئے, یہ خود قیدی ہے. بی بی کہہ رہی تھی خدا کی قسم ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں. او یزید, آج حکومت تیری, تاج تیرا, تخت تیرا, سکہ تیرا, فوج تیری. توجہ, اور ہم یہاں قیدی ہیں, لیکن یہی دمشق ہوگا. نہ تیرا تخت ہوگا, نہ تیرا تاج ہوگا, نہ تیرا سکہ, نہ تیری حکومت, نہ تیری فوج. پورے دمشق میں لکھا ہوگا ویلکم ٹو دا سٹی آف سیدہ زینب. میرے جملے پہنچ رہے ہیں جانے گرا. اس زمانے میں توجہ فرما رہے ہیں نہیں, یہ عظمت ہے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی. جناب زینب سلام اللہ علیہ اس انداز سے خطبہ دینے, او یزید تو نے جتنی کوشش کرنی ہے کر لے, لیکن خدا کی قسم ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں. آج پوری دنیا میں چلے جائیے, میں ایک جملہ کہوں گا بہت معذرت کے ساتھ, اگر برا لگے کیونکہ لائیو جا رہا مجھے بتایا گیا.